ایک زمانے میں ایک سرسبز و شاداب ریاست میں جسے مینگو ویلا کہا جاتا تھا، وہاں ایک نوجوان شہزادی رہتی تھی جس کا نام ایزابیلا تھا۔ وہ آم کی شہزادی کے نام سے مشہور تھی، نہ صرف اس کے چمکدار سنہرے بالوں کی وجہ سے بلکہ سلطنت کے سب سے پسندیدہ پھل آم سے اس کی غیر معمولی محبت کی وجہ سے بھی۔ مینگو ویل آم کے باغات سے بھری ہوئی تھی، جہاں تک آنکھ دیکھ سکتی تھی۔ وہاں کے آم دوسرے جیسے نہیں تھے، وہ اپنی غیر معمولی مٹھاس اور ذائقوں کے لیے مشہور تھے۔ سلطنت کی خوشحالی اور خوشی بڑے پیمانے پر ان لذیذ پھلوں کی بدولت تھی۔ شہزادی ایزابیلا کے پاس ایک انوکھا تحفہ تھا جس نے اسے ملکیت میں ہر کسی سے الگ کر دیا۔ وہ آم کے درختوں سے بات چیت کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ اکثر اپنی دوپہریں باغات میں گزارتی تھی، درختوں سے باتیں کرتی اور ان کی پرورش کرتی تھی۔ بدلے میں درختوں سے سب سے زیادہ لذیذ آم ملیں گے، جو کسی کے تصور سے بھی زیادہ میٹھے اور رسدار ہوں گے۔ ایک دھوپ کی صبح جب ایزابیلا باغ میں گھوم رہی تھی، اس نے آم کے سب سے پرانے درختوں میں سے ایک کی ہلکی سی سرگوشی سنی۔ اس نے اسے جنگل کے اندر ایک چھپے ہوئے باغ کے بارے میں بتایا، جہاں یہ کہا جاتا تھا کہ نایاب اور سب سے شاندار آم ہمیشہ کا آم پایا جا سکتا ہے۔ یہ آم اس کو دینے کے لیے افواہ تھی، جس نے اسے ابدی جوانی اور لامحدود خوشی کے ساتھ کھایا۔ ہمیشگی کے آم کو تلاش کرنے کے لیے پرعزم شہزادی ایزابیلا نے ایک عظیم مہم جوئی کا آغاز کیا۔ اس نے راستے میں لاتعداد چیلنجوں اور خطرات کا سامنا کرتے ہوئے سرسبز پراسرار جنگل کی گہرائی میں قدم رکھا۔ اپنی ہمت اور جنگل کے جانوروں اور پودوں کی مدد سے اس نے ہر رکاوٹ کو عبور کیا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد ایزابیلا نے آخرکار پوشیدہ باغ سے ٹھوکر کھائی۔ وہاں جنگل کے مرکز میں ابدیت کے آموں سے لدا ایک درخت کھڑا تھا۔ اس نے ایک کو چن لیا اور اس کا رسیلا آسمانی ذائقہ چکھا۔ جیسے ہی اس میٹھے امرت نے اس کے حواس بھرے، ایک چمکیلی چمک نے اسے گھیر لیا۔ ایزابیلا مینگو آف ایٹرنٹی مینگو کے ساتھ واپس آئی۔ اس کی جوانی اور خوشی اب واقعی ابدی ہے۔ اس نے ان شاندار آموں کا تحفہ اپنے لوگوں کے ساتھ بانٹ دیا اور سلطنت اور بھی ترقی ہوئی۔ مینگو کی شہزادی کے طور پر شہزادی ایزابیلا کی میراث نسلوں تک زندہ رہی، جیسا کہ مینگو ویل کے ناقابل یقین آم کے باغات تھے، جو اس کی لازوال محبت سے پرورش پاتے اور محفوظ رہتے تھے۔ اور اس طرح آم کی شہزادی اپنے سنہرے بالوں اور آم کے درختوں کے ساتھ اپنے صوفیانہ تعلق کے ساتھ اپنی سلطنت میں خوشی اور فراوانی لاتی رہی، جس نے خود آم کی طرح میٹھا اور لازوال میراث پیدا کیا۔